السلام علیکم۔ دیکھیں، اس بات سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اس نے انتظامات سنبھال لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا اور پھر بنانے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیا، اس کو بھول نہیں گیا، بلکہ اس کے معاملات کو سنبھالا۔ یہ جو عرش کا ذکر ہے، یہ تو اصل میں قرآن نے خود بتا دیا ہے اس طرح کی تمام باتوں کے بارے میں کہ یہ استعارے کی زبان ہے، متشابہات ہیں۔ اصل میں جو بتانا مقصود تھا وہ ہے کہ جو ایک اور جگہ پر قرآن نے بتایا کہ الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ اسی کے لیے ہے خلق، بنانا، اسی نے بنایا ہے، اور اسی کے لیے امر ہے، فیصلہ، انتظامات۔ تو یہ نہ سمجھو کہ کائنات تو اس نے بنا دی لیکن پھر اس کے بعد وہ اس سے بالکل بے نیاز ہو گیا۔ اسی تصور کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ نے صرف کائنات بنائی ہے اور چلانے میں وہ اتنا دلچسپی نہیں رکھتا، شرک نے سر اٹھایا اور لوگوں نے پھر انتظامات میں دوسری ہستیوں کو مان کر ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ قرآن اس وجہ سے اس کو بار بار یوں بیان کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ ہر چیز آنن فانن فوراً ہی وجود میں آ جائے، لیکن اس نے ایسا بہت کم کیا ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشا اور اچانک بخش دیا، بلکہ اس نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ وہ تخلیق کو مختلف مراحل سے گزار کر اس کو اس کے اختتام، اس کے آئیڈیل، اس کی آخری شکل تک پہنچائے۔ اس سے وہ یہ چیز ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کو اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، یعنی اللہ کی تخلیق میں بہت کچھ ہمارے لیے تیاری ہے، اہتمام ہے۔ اس وجہ سے تم اس کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اچانک آنن فانن بننے والی چیز کے لیے انسان اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اس کی اپریسیشن کا وہ میلان نہیں پیدا ہوگا۔ جو میلان اس کو اس کے نتیجے میں ہوگا کہ کوئی چیز ایک لمبے عرصے مختلف مراحل سے گزر کر بنی ہے۔ جیسے انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے مختلف مراحل سے گزر کر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ماں کی قدر پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی مہربانی اور قدرت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیسے میں بالکل ناتواں تھا اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا۔ یہی معاملہ اس کائنات کا بھی ہے۔